4 سال گزر گئے اور پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا، لیکن ایک کسی کے خلاف کرپشن کا ثبوت نہ مل سکا۔ اور آج جب توشہ خانہ یا 190 ملین پاؤنڈ کے ٹھوس شواہد کے ساتھ جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے آئین اور قانون کے مطابق، تو پھر وہ عمران خان نیازی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے، مجھ سے فلاں ہو رہا ہے۔ او بھائی، اگر آپ کے خلاف ثبوت جھوٹے ہیں تو آپ جائیں عدالت میں اور جا کر آپ اپنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرائیں۔ تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع کی مناسبت سے کہ کرپشن کے اگر الزامات ہیں تو سامنے لائے جائیں، یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اور پھر ان الزامات کی تحقیقات کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری، فرض اولی ہے۔ میں یہاں پر خود اپنی I'm not speaking for myself کہ میں اپنی حکومت کی ایسی تعریف کرتا رہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب یہ گندم کی ہمیں امپورٹ کرنی پڑی اربوں ڈالر کی، کیونکہ پچھلی حکومت کے دور میں گندم جو ہے اس کی شارٹیج ہو گئی تھی، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم جو سب سے کم بولی دینے والے جو ایکسپورٹرز ہیں ان سے ہم نے اربوں روپے کی ہم نے باقاعدہ مزید قیمتیں کم کرائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش انسان کرنا فرض ہے انسان کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماحول کو مزید پرگندہ نہ کیا جائے، اگر ثبوت ہیں لائے جائیں۔ یہ قوم آپ کی بہت شکر گزار ہوگی کہ آپ نے کرپشن کے ثبوت دیے، مگر اگر ثبوت نہیں ہیں تو پھر منہ بند رکھا جائے، جھوٹ سے پرہیز کیا جائے۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اسلام آباد میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا منصوبہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور جس طرح لاہور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری اس میں کوئی کارکردگی نہیں، یہ پوری ٹیم ورک، یاد رکھنا میری بات، کپتان ایک ہوتا ہے، اس کی کرکٹ ٹیم کے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ جب تک 10 کھلاڑی پوری محنت نہ کریں کپتان کے ساتھ تو وہ ٹیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی نتائج نہیں نکلتے۔ تو اس لیے کسی بھی کامیابی کی جو شرط اول ہے وہ ٹیم ورک ہوتا ہے۔ تو جب بات ہوتی ہے پنجاب میں کوئی حقیر خدمت کی ہے تو وہ ٹیم ورک ہے۔ تو سالڈ ویسٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ لاہور میں جو سالڈ ویسٹ کا جو نظام ہم نے بنایا تھا، ایک ٹیم ورک تھا جس میں یہ سب شامل تھے جنہوں نے یہاں پہ ابھی گفتگو کی ہے۔ تو لاہور ایک جنوبی ایشیا کا صاف ستھرا شہر بن گیا تھا، مگر پچھلی حکومت آئی، اس نے بیڑا غرق کر دیا، ترکوں سے ہمارے تعلقات وہ خراب کر دیے، ان کو جیلوں میں ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ نظام اب خراب ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ دوبارہ وہی جو کیو ایج کا جو زمانہ تھا کہ 8,000 بندے بھرتی کر لیے نئے، ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں، وہ جا کے لوگوں کے افسروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، اپنا سرکار سے بھی پیسہ لیتے ہیں اور پھر ڈیوٹی پہ بھی نہیں آتے۔ وہ 8,000 آدمی، مجھے خود انتظامیہ نے بتایا کہ ہماری اب مصیبت یہ ہے کہ ہم پہلے 8,000 آدمی کی جو ہیں ان کی حاضری کی گنتی کرتے ہیں، سارا دن اسی میں لگ جاتا ہے۔ او بھائی، آپ نے سیدھی بات، جو سیدھا اصول ہے کہ آپ نے اگر سودا خریدنا ہے تو پیسے دیتے ہیں اور سودا لیتے ہیں، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ چھلی دے دو، میں وہاں سے جا کے چھلی بنواؤں گا، وہ پھر لے کے آئے گا، پھر میں چھلی کھاؤں گا۔ آپ بنی ہوئی چھلی کے پیسے دیتے ہیں اور آپ چھلی کھاتے ہیں۔ تو اس طرح اس نظام کو برباد کر کے اور ختم کر دیا۔ اب بندے بھرتی کیے، مشینری پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے، خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کام ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن اس حکومت نے بڑا غرق کر دیا۔ اب اسلام آباد میں یہاں پر نظام ہی موجود نہیں تھا سالڈ ویسٹ کا پراپر، وہی جو غار کے زمانے کا نظام۔ اب ان کو میں نے جناب مینگل صاحب نے بنایا ہے۔ کب کھلنی ہے آپ کی بڈس؟ آج وہ اپنا جو بڈس جو ہیں جن کو کہتے ہیں عرف عام بولیاں اور ورک ایوارڈ کر رہے ہیں، وہ اسی پیٹرن پہ جس طرح لاہور میں تھا کہ بھائی آپ مشینری، بندے، جو صفائی کا جو بھی نظام ہے اس کمپنی کا کام ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بندے میں علیحدہ بھرتی کر دوں، مشینری اس سے منگوائیں
اس سے بھی کمیشن کھائی جائے, بندوں سے بھی پیسے لیے جائیں, تو صفائی خاک ہوگی. تو یہ ایک مربوط جو کمپریہنسو نظام جو لاہور میں تھا, اس کو اسلام آباد میں ہم نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. آج ورک ایوارڈ کر رہے ہیں الحمدللہ, اور یہ انٹرنیشنل ٹینڈر تھا. مجھے نہیں علم کہ کس کو ایوارڈ کر رہے ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ جو بھی شرائط رکھی گئی ہیں ٹینڈر میں, اس کے نتیجے میں بہترین کمپنی آئے گی, اور اسلام آباد میں لاہور کی طرح سالڈ ویسٹ کا صفائی کا نظام ہوگا, تاکہ یہ شہر بھی جس طرح لاہور میں رات کو 2 بجے وہ سڑکیں دھلا کرتی تھیں, یہاں پر سڑکیں دھلیں گی, صفائی ہوگی, آلودگی. یہ شہر جو ہے یہ اتنا خوبصورت شہر ہے, اس میں اگر گندگی آ جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے, اس سے بیماری اور امراض پھیلتی ہیں. تو آپ کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مربوط نظام اسلام آباد میں انشاءاللہ بہت جلد انٹروڈیوس ہو جائے گا. اور جس طرح انہوں نے بتایا نور مینگل صاحب نے کہ وہ آج ورک آرڈر ایوارڈ ہو جائے گا. اسی طرح ہم نے بجٹ میں نوجوانوں کے لیے بے پناہ ہم نے وہاں پر انیشیٹو رکھے ہیں. نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دوبارہ اسی پچھلے بجٹ میں نے 1 لاکھ لیپ ٹاپس کا انتظام کیا تھا, وہ انشاءاللہ اسی ماہ کب مریم جون میں جولائی میں دے رہے ہیں, جولائی میں اس کی پہلی اس کا فنکشن ہوگا. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپس پورے پاکستان کے ہونہار بچوں اور بچیوں کو. میری بات یاد, کوئی سفارش نہیں ہوگی جس طرح پنجاب میں نظام تھا. جو بچے وہ چاہے اپنا ان کو سرکاری پبلک کا جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں, پرائیویٹ نہیں, پرائیویٹ میں تو وہ جاتے ہیں جو کہ اپنے وسائل سے اپنا پڑھ لکھ سکتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں, اور جن کے کئیوں کے ماں باپ انتہائی غریب ہیں, کسی کا والد نہیں ہے دنیا میں, کسی کی والدہ داغ مفارقت دی گئی. تو یہ ان بچوں کو جو ہونہار ہیں ان کو ہم جولائی میں ہم دینے جا رہے ہیں. 1 لاکھ اس سال تقسیم ہوگا, اور اگلے سال کے لیے ہم نے مزید لاکھوں لیپ ٹاپس رکھے ہیں ہونہار بچوں کے لیے, بلوچستان, سندھ, اپنا پنجاب اور KP اور گلگت بلتستان, کشمیر کے لیے. اسی طریقے سے نوجوان بچوں کو ہم نے روزگار کے لیے ہم قرضے ہم دینے کے لیے اربوں رکھے گئے ہیں. نوجوان بچوں کو ہم نے دیہاتوں میں ان کو ہم زرعی قرضے دیں گے. نوجوان بچوں کو ہم انشاءاللہ ان کو وظائف دیں گے. نوجوان بچوں کو ہم ہنر سکھائیں گے. یہ سارے ہم نے نوجوان نسل کے لیے ہم نے اس بجٹ میں یہ سارے پروگرام رکھے ہیں, تاکہ نوجوان نسل ہی اصل میں پاکستان کی کامیابی کی ضمانت ہے. نوجوان نسل ہی اصل میں پاکستان کو دوبارہ ترقی کی دوڑ میں شامل کرانے کی ضمانت ہے. یہی وہ عمران نیازی. میں پوچھتا ہوں, جب ہم پنجاب میں لاکھوں لیپ ٹاپس تقسیم کرتے تھے میرٹ پر نوجوان بچوں اور بچیوں کو, تو کہتے تھے یہ رشوت ہے. تو میں کہتا تھا کہ میں لیپ ٹاپ نہ دوں تو ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دوں. 1 لیپ ٹاپ ان 4 سالوں میں انہوں نے نوجوان بچوں کو نہیں دی, اور گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے سر توڑ انہوں نے اپنا بازی لگائی. انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنا نوجوان نسل کو گمراہ کیا جائے اور ان کو متنفر کیا جائے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, یہ ہے وہ پاکستان جس کو ہم نے مل کر دوبارہ قائد کا پاکستان بنانا ہے. علامہ اقبال کی خواہشات کا پاکستان بنانا ہے. ان کے اشعار کی ہم نے تشریح کرنی ہے, اور وہ صرف عمل سے ہے, نہ یہ نوری ہے نہ یہ ناری ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.